اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرتے رہا کرو اور اسے چھپاؤ نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچا۔ ان کا یہ بیپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفی کی جائے تو انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھو، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس آیات کریمہ میں بیان کرتا ہے کہ یہاں اہل کتاب کو ڈانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پیغمبروں کی وساطت سے جو عہد ان کا جناب باری سے ہوا تھا کہ حضور پیغمبر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کے ذکر کو اور آپ کی بشارت کی پیشینگوئی کو لوگوں میں پھیلائیں گے، انہیں آپ کی تابع داری پہ آمادہ کریں گے، اور پھر جس وقت آپ آ جائیں تو دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنے پر جن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ان سے وعدہ کیا تھا، ان کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں الجھ کر رہ گئے۔ ان کی یہ خرید و فروخت بد سے بدتر ہے۔ اس میں علماء کو تنبیہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہ کریں، ورنہ ان پر بھی وہی سزا ہوگی جو ان کو ملی اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ناراضگی اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے اٹھائی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے پاس جو نفع دینے والا دینی علم ہو جس سے لوگ نیک عمل جمع کر سکتے ہوں اسے پھیلاتے رہیں اور کسی بات کو نہ چھپائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے، قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ دوسری آیت میں رعایا کاروں کی خدمت بیان ہو رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادہ مال کمانا چاہے اس اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ جو نہ دیا گیا ہو اس کے ساتھ اسودگی جتانے والا دو چھوٹے کپڑے پہنے والے کی مثل ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے اپنے دربان راوا سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر اپنے کام پر خوش ہونے اور نہ کیے ہوئے کام پر تعریف پسند کرنے کے باعث اللہ کا عذاب ہوگا تو ہم میں سے کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب میں فرمایا کہ تمہیں اس آیت سے کیا تعلق، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ پھر آپ نے اس سے آیت کے ختم تک تلاوت کی اور فرمایا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا کچھ اور ہی غلط جواب دیا اور باہر نکل کر گمان کرنے لگے کہ ہم نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری تعریف ہوگی، اور سوال کے اصلی جواب کو چھپا لینے اور اپنے جھوٹے فکرہ کی چل جانے پر خوش تھے۔ اس کا بیان اسی آیت میں ہے۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے، ساتھ نہ جاتے
پھر خوشیاں مناتے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے۔ اب جب اللہ کے نبی واپس لوٹتے تو یہ باتیں بتاتے، جھوٹے سچے عذر پیش کرتے اور قسمیں کھا کر اپنے معذور ہونے کا آپ کو یقین دلاتے اور چاہتے کہ نہ کیے ہوئے کام پر بھی ہماری تعریفیں ہوں، جس پر یہ آیت اتری۔ صدق اللہ العظیم۔